بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ اور اس روزے کے فضائل، اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامک سال کی ابتدا ہے، یعنی اسلامک سال جو ہے، اسلامی جو سال ہے، اس کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے محرم الحرام اسلامی سال کا ابتدائی سال ہے، یعنی یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس اسلامی سال میں 10 محرم الحرام کا دن، جسے عاشورہ کے دن سے بھی یہ 10 محرم الحرام کا دن مشہور ہے، یعنی اس کو عاشورہ کے دن سے بھی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ عاشورہ کے دن سے بھی مشہور ہے۔ اور پھر اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم ایک اہم ترین کام کرتے ہیں، جسے روزے کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی اس عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ عاشورہ کا دن اسلام ہی سے نہیں بلکہ اسلام سے قبل بھی یہ ایک اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، یعنی اسلام سے قبل جو مذاہب تھے وہ بھی اس دن کا بڑا ادب اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس میں روزہ رکھتے تھے۔ تو جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ اس بات کے حامل ہیں کہ ہم 10 عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ 10 عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ یا 9 محرم الحرام کے روزے کو ملایا جائے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اور اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے قبل، یعنی 10 عاشورہ کو جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک سال کے جو گزشتہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اس عاشورہ کے دن ہم نے اور کیا کام کرنے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہم صبح تہجد کی نیت سے اٹھیں اور روزہ رکھنے کی نیت ہو ہماری۔ پھر اس عاشورہ کے دن ہم نوافل کا جو ہے، نوافل کی کثرت کریں، اس میں ہم اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ 10 عاشورہ کے دن اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کا ایصال ثواب حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفاقات تھے، ان کے جو خاندان کے لوگ اس 10 محرم والے دن شہید ہوئے، ان کو ہم ایصال ثواب کریں، اور اس دن اللہ رب العالمین سے ہم رحمت طلب کریں، کیونکہ یہ عاشورہ کا دن ہر اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے۔ اور اس دن ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس دن گناہوں سے بچنے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور اس میں جو عمل ہم نے سب سے زیادہ کرنا ہے، اور وہ یہی روزے والا عمل ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔